السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام فارغات اور طالبات، ایک وقفے کے بعد دوبارہ یومیہ کلاس میں آپ تمام کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ خیر سے جوڑ کے رکھے، آمین۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہماری جو آخری کلاس تھی اس میں ہم نے تفسیر سے متعلق کچھ باتیں بیان کیں، کہ کہا کہ تفسیر ایک مبارک علم ہے، تفسیر ایک مبارک فن ہے، اور تفسیر کی اہل علم نے 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے جو سب سے پہلی اور اعلیٰ جو قسم ہے، یعنی تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن مجید سے، تو اس کی تقریباً 2 مثالیں ہم نے بیان کی، اور آپ میں سے جنہوں نے آڈیو سنا تو وہ جانتی ہیں کہ ایک آیت کریمہ جو سورہ انعام میں ہے اور دوسری آیت کریمہ جو سورہ مائدہ میں ہے، یہ 2 مثالیں ہم نے پیش کی، یعنی قرآن مجید کی تفسیر خود قرآنی آیت کریمہ سے۔ اور تفسیر کی دوسری قسم ہے جسے آج ہم بیان کریں گے، تفسیر القرآن بالسنہ، یعنی قرآن مجید کی تفسیر سنت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن آیتوں کو نازل کیا تو ان آیتوں کی تفسیر خود اللہ کے نبی کرتے ہیں۔ جیسے اس سلسلے میں بنیادی آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 40 پر 4 ہے۔ اس جو ہے یعنی قسم کی بنیادی آیت جو اس قسم کے لیے بطور دلیل ہے، وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 40 پر 5، جس میں 40 پر 4، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کے پاس اس قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ لوگوں پر، یعنی جو یہ آیتیں پیش کی جا رہی ہیں تو ان آیتوں کی آپ وضاحت کریں، ان آیتوں کی آپ تفسیر بیان کریں تاکہ لوگ غور و فکر کر سکیں۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو پورا حق دے رہے ہیں کہ وہ قرآن کی تفسیر کریں، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی کوئی بھی بات وحی سے خارج نہیں ہوتی ہے۔ دین سے متعلق، شریعت سے متعلق اللہ کے نبی نے جو بھی بات کہی تو اس کا تعلق جو ہے یعنی وحی سے ہی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے قرآن مجید کی تفسیر کی، اور تفسیر کا انداز کچھ ایسا ہوتا، کبھی آیت کریمہ پڑھ کر فوراً جو اس کا معنی بتا دیتے آپ، جیسے کتب تفاسیر میں اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، اور جب اس آیت پہ پہنچے غیر المغضوب علیہم تو اللہ کے نبی نے فوراً کہا اس سے مراد یہودی ہیں، ولا الضالین، اور اللہ کے نبی نے کہا اس سے مراد نصارہ ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی نے المغضوب علیہم اور الضالین کی آپ نے تفسیر کی، آیت پڑھ کر فوراً آپ نے اس کا مطلب بیان کیا، غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ولا الضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ اور کبھی اللہ کے نبی قرآن کی تفسیر مختلف جو ہے مواقع پہ کیا کرتے تھے، جیسے نماز کے مختلف جو ہے احوال اور نماز کی حالتیں، نماز کی کیفیت، نماز کا طریقہ، نماز کے شرائط، واجبات، ارکان اور سنتوں کی آپ نے صحابہ کے سامنے واضح وضاحت کی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سنت میں دراصل یعنی احادیث میں قرآن مجید کے حوالے سے 3 جو ہے ہمیں قسمیں نظر آتی ہیں۔ یہ غور سے سنیے معزز طالبات، کہ سنت پہ جب ہم غور کرتے ہیں، احادیث پہ غور کرتے ہیں، تو قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں ان کی تفسیر کے حوالے سے 3 قسمیں، 3 ٹائپس ہمیں نظر آتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پہلی جو ہے قسم کو سنہ مؤکدہ کہتے ہیں۔ سنہ مؤکدہ کیا مطلب؟ سنہ مؤکدہ کا یعنی جو بات اللہ نے قرآن مجید میں جو ہے بیان کی، بالکل وہی بات اللہ کے نبی بھی بیان کریں۔ جیسے اللہ نے نماز قائم کرنے کو کہا اور اللہ کے نبی نے بھی نماز قائم کرنے کو کہیں، اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کی بات کہی اور اللہ کے نبی بھی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیں، تو گویا کہ جو بات قرآن مجید میں ہے ہو بہو وہی بات اگر اللہ کے نبی نقل کرتے ہیں اپنی احادیث میں، اسے کہتے ہیں سنہ مؤکدہ۔ یعنی سنت میں ایک ایسی بات ہے جو قرآن مجید میں بھی ہے، لیکن یہ سنت وہ قرآن مجید میں جو بات وارد ہوئی ہے اس کی تائید کر رہی ہے۔ اس پہلی قسم کو سنہ مؤکدہ کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے سنہ یعنی مفسرہ،
سنہ مفسرہ کا مطلب ایک ایسی سنت اور حدیث جو قرآن مجید میں اگر کوئی بات بالکل شارٹ انداز میں مختصر بیان کیا گیا، لیکن اس بات کی وضاحت اگر اللہ کے نبی جو ہے اپنے انداز میں کریں تو اس کو سنہ مفسرہ کہتے ہیں۔ جیسے اللہ نے قرآن مجید میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہا، نماز قائم کرو، لیکن نماز کیسے قائم کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسی پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زکوٰۃ ادا کرنے کو کہا، اور زکوٰۃ کیسے ادا کرنی چاہیے اللہ کے نبی نے اپنی جو ہے احادیث میں اسے بیان فرمائی۔ تو گویا کہ اس دوسری قسم کا نام سنہ مفسرہ ہے، یہ تفسیر بیان کرنے والی سنت۔ قرآن میں جو شارٹ انداز میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کو اللہ کے نبی تفصیل سے تفسیر بیان کرتے ہیں، تو اس کو سنہ مفسرہ کہتے ہیں۔ اور سنت کی تیسری قسم ہے سنہ منشیہ۔ سنہ منشیہ یعنی ایسی بات جو قرآن مجید میں نہ ہو لیکن اللہ کے نبی اسے بیان کریں تو اسے سنہ منشیہ کہتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کے سلسلے میں اور لین دین کے سلسلے میں، شادی بیاہ کے سلسلے میں بہت سی ایسی باتیں بتائیں جو قرآن مجید میں نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ سنہ منشیہ یعنی ایسی بات جو قرآن میں نہ ہو اللہ کے نبی نے اسے بیان کیا، اسے سنہ منشیہ کہتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے معزز فارغات کہ تفسیر القرآن بالسنہ یہ تفسیر کی دوسری قسم ہے، یعنی قرآن مجید کی تفسیر سنت سے۔ اور اگر ہم سنت پہ غور کرتے ہیں تو تین قسمیں ہمیں نظر آتی ہیں، ایک سنہ مؤکدہ، دوسری قسم سنہ مفسرہ، اور تیسری قسم سنہ منشیہ۔ واللہ اعلم۔ بقیہ جو اقسام ہیں انشاءاللہ آنے والے کلاس میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، یاد کرنے، اس کی آیتوں پہ غور و فکر کرنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔